بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری خواتین اور تھوڑے سے حضرات السلام علیکم. میرا نام توثیق حیدر ہے اور آج کی اس سے پہر مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں آپ سب کو یہاں اسلام آباد میں خوش آمدید کہوں. بہت سے لوگ جو زیادہ اس کاز میں کام کرتے چلے آئے ہیں وہ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ قانون سازی ہونے کے بعد بھی ابھی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ان قوانین میں سے کسی قانون کو استعمال کرنے کے لیے کوئی عورت اپنا حق استعمال کرنے لگتی ہے تو پھر معاشرہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے، وہ اس کو کون سا سٹگما دیتا ہے، وہ اس کو کس دھبے کی نظر سے دیکھتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام خواتین میں وہ جذبہ پیدا کریں کہ ہاں یہ میرا حق ہے اس قانون کو استعمال کرنا اور اس کو میں اون کروں. اگر میری کہانی ہے تو میں اس کو بتاؤں، اس میں کوئی برائی نہیں، یہ میرا حق ہے. اور ایسی ہی ایک کہانی ورکنگ وتھ شارکس، ڈاکٹر فوزیہ سعید نے یہ کتاب لکھ ڈالی، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں یونیورسٹی آف منیسوٹا یو ایس اے سے. سماجی تبدیلی کے لیے کام کرنے کے لیے پاکستان واپس آ گئیں اپنی ڈگری کے بعد، اور انسانی حقوق، خاص طور پہ خواتین کے حقوق، جمہوریت اور سماجی انصاف، یہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں. ڈائریکٹر ہیں یہ مہر گڑھ کی. اور اب ہم ان سے کچھ یہی کہانی سننا چاہیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیا ہوا. اور ہم سب فوزیہ کو جانتے ہیں، وہ ایک فرق انداز میں کہانی سناتی ہیں. فوزیہ. ہمیشہ سب کو جوش دلاتی رہی ہوں، موٹیویٹ کرتی رہی ہوں. اپنی کہانی کہنا مشکل ہوتا ہے. اپنی کہانی کہنے کے لیے آپ کو ولنریبل ہونا پڑتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ 1.5 سال 2 سال ہم نے میکنزم سیٹ کرنے کی اتنی کوشش کی ہے کہ جنسی ہراسیت کا کوئی علاج نکلے، کہ احساس ہوتا ہے کہ عورتوں کو بولنا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگا کہ شاید میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ سب بہنوں سے کہوں کہ آپ بولو، آگے آؤ بولو، جب تک میں خود نہیں بولوں. تو یہ میرا ایفرٹ ہے کہ میں خود، جس کو کہتے ہیں اسپیکنگ آؤٹ، میں خود بات کر رہی ہوں، اپنی زندگی کی بات کر رہی ہوں، اور اس حوصلے کے ساتھ کہ معاشرہ اس چیز کو سنے گا، پڑھے گا، سمجھے گا. اور جو ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہر وقت ہوتا ہے کہ ہاں یہ چھیڑ خانی تو ہوتی رہتی ہے، یہ اندازہ ہو کہ یہ ہماری زندگیوں پہ کتنا گہرا اثر چھوڑ کے جاتی ہے. جو کچھ بھی میں نے لکھا اس کتاب میں، آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. آپ کی روح کے اوپر یہ زخم لگاتی ہے اور آپ اس سے جان چھڑائیں تو چھوٹتی نہیں ہے. آپ جب بات کرتے ہیں اور جب کمپلین کرتے ہیں، جو میں نے پچھلے 2 سالوں میں بھی دیکھا ہے، اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ دیکھا ہے، کہ وہ کمپلین کرنے کے بعد جو اذیت اٹھانی پڑتی ہے وہ شاید شکایت کرنے سے پہلے اتنی زیادہ اذیت نہیں اٹھانی. آفس والے ہم سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اسٹگمٹائز کر دیتے ہیں، مینجمنٹ ہم پہ دورے دورے کیسز چلانے شروع کر دیتی ہے، اور جو کمیٹی ہے وہ کولوڈ کر جاتی ہے اور ایک طرح کا محاذ بنا لیتے ہیں، اور کمپلیننٹ ایک طرف رہ جاتا ہے، باقی سارے مل جاتے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ لا پاس کرانے کے بعد اور یہ کمیٹی بننے کے بعد یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے خود بھی زندگی میں گزرے ہیں. اور میں نے خود اپنی کتاب میں اتنی تفصیل میں یہ ساری بات لکھی ہے کہ میں نے 3 سال سیکشول ہراسمنٹ ایکسپیرینس کی اپنے دفتر میں. ایک میرا سپیریئر مینیجر تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی عورت بولی نہیں، اس وجہ سے کہ ایک تو ہمیں یہ بڑی جستجو ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروو کریں. ہم ایک پروفیشنل ہیں اور ہم ہر چیز سہ سکتے ہیں اور ہم ہر چیز ہینڈل کر سکتے ہیں. کیونکہ مرد چاہے اپنی کمپلین کر لے کسی بھی بات کی کہ تھک گیا ہوں یہ وہ، ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اس میں تو ہمیں 100 گنا زیادہ اچھا کام، 100 گنا زیادہ کام، اور ہر ایشو ہینڈل کرنا اور کمپلین نہیں کرنا. تو ایک وہ یرننگ ہے ایک عورت کا اپنے آپ کو پروفیشنل ثابت کرنے کی کہ ہم پیتے جاتے ہیں. مگر اس کا دوسرا رخ میں نے یہ دیکھا کہ جو مرد اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ 100% اس بات پہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بولے گی نہیں. ان کا سب سے بڑی ڈھال یہ ہوتی ہے کہ یہ بولے گی نہیں. تو جب میں نے ایک آواز اٹھائی، بلکہ ایک اور میری کولیگ تھی پہلی، اس نے مجھ سے آ کے کمپلین کی کہ یہ شخص ایسے کرتا ہے. وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ یہ تو بڑی مضبوط عورت ہے، اور یہ تو اس وقت میں جینڈر یونٹ کو ہیڈ کرتی تھی.
تو وہ میرے پاس کمپلین کرنے آئی اس شخص کی, اور مجھے 2 دن لگے یہ اتنا کریج پیدا کرنے کے لیے کہ میں اس کو یہ کہوں کہ میری بہن یہی سارا کچھ وہ مجھے بھی کہتا ہے. اور پھر جب ہم دونوں اکٹھے ہوئے اور ہم نے آہستہ 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 بات کرنی شروع کی, تو پتہ یہ چلا کہ 100 اسٹاف تھا ہمارا جس ادارے میں کام کرتی تھی, اس میں 16 عورتیں تھیں. تقریباً 15 عورتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ سب وہی کچھ ایکسپیرینس کریں اسی ایک آدمی سے, اور ہم میں سے 11 جو ہیں وہ ایک ساتھ ملیں کہ ہم اکٹھی ایک کمپلین کرتے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری خاموشی جو ہے وہ ہمارے خلاف کتنا بڑا ہتھیار ہے. مگر اس کے برعکس جب ہم نے بولا تو ہم نے سوچا کہ بھئی سارے پڑھے لکھے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور اتنی عورتیں ایک آدمی کے خلاف بولیں گی تو وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. مگر آپ یقین کرو کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, اور اس کے بعد کوئی 1.5 سال اتنی اذیتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا کہ مجھے اگر آپ ترازو میں رکھ کے کہو تو مجھے وہ 3 سال کی ہراسمنٹ سے کہیں زیادہ عذاب وہ لگا جو پھر باقی کے سارے آرگنائزیشن نے یا باقی کے معاشرے نے ہمارے ساتھ کیا. میڈیا نے بہت سپورٹ کیا, اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کا میڈیا آہستہ آہستہ میچور ہو رہا ہے. پھر کچھ مینجمنٹ میں, اور پھر جب ہم ملک سے باہر شکایت لے کر گئے تو وہاں انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بڑی سپورٹ مل گئی. جو آپ سب سے مجھے کمٹمنٹ چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بولے گی تو آپ سالیڈیرٹی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ انگلی اٹھا کے تہمت نہیں لگائیں گے کہ اس عورت کو اسی ڈر میں بولا ہی نہ جائے اس سے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ میرا ہی قصور تھا. ہم یہ آج کے بعد نہیں کریں گے, اور یہ آج 22 دسمبر 2011 کو میں آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی عورت بولے گی, آپ ججمنٹ نہیں دیجئے کہ قصوروار تھی یا نہیں قصوروار تھی, آپ کچھ بھی نہ کیجئے, آپ صرف سالیڈیرٹی میں کھڑے ہوں. انویسٹیگیشن میں خود انصاف ملتا ہے. جو ہمارا کیس ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی مجھے سٹگمیٹائز کرتے ہیں. بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیس ہم لوگوں نے آج کے دن 22 دسمبر 1997 میں فائل کیا تھا. ہمیں 2 سال لگے اس کو لڑتے ہوئے, مجھے بھی اپنی نوکری چھوڑنی پڑی, اور ایک ایک کر کے ان تمام عورتوں کو اپنی نوکریاں چھوڑنی پڑیں کیونکہ ہمارے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں تھی. لیکن وہ 1999 میں ہمارا کیس کنکلوڈ ہوا تھا, اور آج 2011 ہے. میں نے آج ان تمام عورتوں سے پوچھا کہ یہ کتاب بالکل جب میری فائنل ہو رہی تھی کہ میں آپ کے نام ڈال دوں یا میں آپ کا نام چینج کر کے ڈالوں, تو میرے سمیت صرف 4 عورتوں نے کہا کہ ہمارا نام آپ ڈال دیں. اور یہ میرا خیال ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں, ہمارے کیس کو کتنے سال ہو گئے, آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کھڑے ہو کے, یہاں جس طرح میں اسپاٹ لائٹ میں بیٹھی ہوں, کاش کہ ہم 11 یہاں پہ کھڑے ہوتے آپ کے سامنے اور کہتے کہ 1999 میں ہمارا کیس, اب تو ہمیں وہ والا خطرہ بھی نہیں رہنا چاہیے. لیکن کاش کہ یہاں ہم 11 عورتیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اور اپنی کہانی بتاتی. میرے آڈینس میں مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے 2 یا 3 خواتین یہاں پر ہیں. میں پوری طرح رسپیکٹ کرتی ہوں, اور جو ملک سے باہر ہیں ان کی بھی اس بات کو رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات صرف اس لیے کر رہی ہوں اور بہت بھاری دل کے ساتھ کر رہی ہوں کہ آج بھی, اور یہ معاشرہ جب میں کہتی ہوں یہ کوئی انہونی انوکھی چیز دور رکھی ہوئی نہیں ہے, اس میں ہم سارے شامل ہیں. یہ معاشرہ آج بھی ہم عورتوں کو اتنی گنجائش نہیں لگتا کہ آج اس اسپاٹ لائٹ میں ہم ساری عورتیں کھڑے ہو کے آپ سے کہتے کہ یہ کیس ہم نے لڑا اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس کے اوپر ایک پوری موومنٹ چلی. مجھے آپ لوگوں سے وعدہ لینا ہے, آج سے ہم یہ کیمپین شروع کریں گے. جس چیز پہ ہم تہیہ کر لیں اس سے ہم رکنے والے نہیں ہیں, ہم سیلاب کی طرح آگے جائیں گے. اور اس معاشرے میں وہ سپیس ہم نے اپنے لیے خود کریٹ کرنی ہے. اور سپیس صرف اس بات کی, میں تو جسٹس کی بھی سپیس نہیں مانگ رہی, سپیس صرف اس بات کی چاہیے کہ ہم ایسی اسپاٹ لائٹ میں آ کے اپنی بات کہہ سکیں, ہم اپنے اپنے دفتروں میں کمپلیننٹس بن کے اس کمیٹی کے پاس جا کے کہہ سکیں اور ہمارا گلا نہ گھونٹا جائے. میرے ساتھ ہیں سارے لوگ؟ مجھے سب کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں, اور یقین کریں آپ لوگوں کے جذبات جو ہے نا وہ میرے دل تک پہنچ رہے ہیں, کیونکہ یہ سپیس ہمیں کوئی اور نہیں دے گا, یہ سپیس ہم نے خود سے لینی ہے. اس کے بعد جسٹس بھی ہم لے لیں گے, پہلے بات تو کہیں نا. فوزیہ بہت بہت شکریہ. اپنی دل کی پوٹلی کھولنے کا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. خواتین و حضرات, اب ہم اس تیسرے حصے کا ایک اہم کام ہے اس کی طرف بڑھنا چاہیں گے, اور وہ ہے
کہ فوزیہ سعید کی جو کتاب ہے ورکنگ وتھ شارکس، اس کو انوگریٹ کیا جائے، اس کو لانچ کیا جائے. اور ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اس ہال میں کہ جو نہ صرف ایک بہت ہی انٹرنیشنلی ریپیوٹیڈ پوری دنیا میں ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ ان کا نام ہے، صحافی کے طور پہ، ایک پیس ایکٹیوسٹ کے طور پہ، اور اس سے بھی خاص ایک رشتہ آشا کے ساتھ کہ ہم انہیں آشا کا مینٹور سمجھتے ہیں، گائیڈ سمجھتے ہیں. محترم آئی رحمان صاحب پلیز تشریف لائیے اور فوزیہ کی کتاب انوگریٹ کیجیے، لانچ کیجیے. لانچ تو ہوئی لیکن سانج پبلیکیشنز کی طرف سے امجد ایک کاپی جو ہے وہ آئی رحمان صاحب کو پیش کر رہے ہیں. عموماً کوئی حرف سامنے آتا ہے خاص طور پہ ایک عورت کی طرف سے تو اس کو صرف سنا جاتا ہے اور اس کی ویلیو شاید اتنی نہیں ہوتی جتنی شاید ایک بہت بڑے کرکٹر کے بلے کی ہو یا کسی بہت بڑے ہاکی پلیئر کی ہاکی کی ہو کہ جس کی آکشن کی جائے. آشا نے اور فوزیہ نے سوچا کہ کیوں نہ سیکشل ہیرسمنٹ کے حوالے سے اپنی کہانی کا حرف دنیا کے سامنے اگر ایک عورت لا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ اس کی بھی بولی لگاتا ہے یا نہیں لگاتا. اس کتاب کی قیمت تو 1000 روپے ہے، لیکن ایک سائلنٹ بڈ کنڈکٹ کی گئی جس کے ٹاپ 10 بڈرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا بڈ منی بھی میں اناؤنس کروں گا اور وہ آ کے رحمان صاحب اور فوزیہ سے کتاب کی ایک کاپی بھی لیں گے. لیکن ان 10 ہائیسٹ بڈز کی طرف جانے سے پہلے ایک اسپیشل بڈ ہے جو کہ 10,000 روپے کی ہے. یہ شازیہ اور عمر حمید خان کی جانب سے ہے، جو کہ یعنی عمر بھی ویمن ایشوز کے حوالے سے بہت کمیٹڈ اور انوالوڈ ہیں، اور شازیہ جو ہیں وہ ایس اے کنسلٹنگ رن کر رہی ہیں، اور آج کا یہ جو آپ کے سامنے پورا پروگرام ہے یہ بھی انہوں نے ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ کیا ہے. اور یہ ایک اسپیشل بڈ ان دونوں نے 10,000 روپے لگائی اس حرف کے لیے، اس آواز کے لیے جو جنسی ہراسانی یا جنسی ہراسیت کچھ بھی آپ کہیں اس حوالے سے ایک عورت نے پاکستانی معاشرے میں وہ آواز اٹھائی. اب ہم ذرا جلدی 10 بڈز کی طرف جائیں گے. 10th ہائیسٹ بڈ ہے 30,000 روپے جو محترمہ فضا بطول گیلانی صاحبہ نے لگائی ہے. آنرری پاکستان گڈ ول ایمبیسڈر فار ویمن امپاورمنٹ. یمن سے بشیر خان UNHCR میں ہوتے ہیں. بشیر خان انہوں نے 45,000 روپے بڈ لگائی. جہانگیر عباسی کو اسائن کیا ہے بشیر خان صاحب نے کہ وہ ان کی کتاب وصول کریں. 8th ہائیسٹ بڈ 48,000 روپے 48,000 روپیز ڈبرافکا سوزی کوفی جنیوا سوئٹزرلینڈ سے. شان کو ڈبرافکا سوزی کوفی نے بھجوایا ہے جنیوا سے. تھینک یو شان. 7th ہائیسٹ بڈ 50,000 روپے. یہ جن کی بڈ ہے وہ فوزیہ کی دوست ہیں جو کہ یونیورسٹی آف مینیسوٹا میں پریزیڈنٹ تھیں پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے. 50,000 روپے کی انہوں نے بڈ بھجوائی ہے. یقیناً فوزیہ ان کو جانتی ہیں. 6th ہائیسٹ بڈ 55,000 روپے مصباح اینڈ مومن قمر ملک پاکستان. ہم 5th ہائیسٹ بڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ کلیکٹیو بڈ ہے اور یہ منیسوٹا امریکہ سے ہی کچھ فوزیہ کے دوستوں نے اکٹھے کر کے 60,000 روپے اس کی بڈ لگائی، اور انہوں نے کہا ہے کہ وی آر سو پراؤڈ آف یور امپورٹنٹ ورک کمبیٹنگ سیکشل ہیرسمنٹ. وی وانٹ ٹو بوتھ recognize your contributions and support and you and others in Pakistan as you continue to work for human rights. 4th highest bid ہے 90,000 روپے آفتاب شمس جو کہ ایک دوست ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید کے، اور پچھلے تقریباً 3 دہائیوں سے ان کے کام کو مانتے ہیں، اس کے رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی امریکہ سے ہے. ان کی کتاب بھی ان کو ہم بھجوا دیں گے. 3rd highest bid 1,00,000 روپے President of Angro Corporation Limited and the Chairman of all Angro subsidiaries and joint ventures اسد عمر صاحب. وہ خود موجود نہیں ہیں اور ان کی کتاب ان تک پہنچا دی جائے گی.
और अब है जी सेकंड हाईएस्ट बिड 1,10,000 रुपए. Naveed Hussain, resident representative of UNHCR in Yemen. इन्होंने कहा, as chairperson of UNHCR's Global Staff Council, I have spent a lot of time in developing mechanism against all kinds of workplace harassments, including sexual harassment. You are standing for rights, and my entire work life, which is most of my life, is about promoting and advocating for rights. This is one of the common elements of our friendship, which makes me feel good to be your friend in spirit. فوزیہ یہ آپ کے لیے انہوں نے پیغام بھجوایا ہے نوید حسین کا. ہائیسٹ بڈ ہے جی 1,25,000 روپے, اور یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کی مختلف خواتین نے مل کے یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے, جن کا تعلق پاکستان, یمن, اٹلی, لیبیا, سوئٹزرلینڈ, ساراجیوو, بوسنیا اور ہرسیگووینا اور امریکہ. یہاں کی مختلف یو این آرگنائزیشنز کی خواتین نے مل کے 1,25,000 روپے کی ہائیسٹ بڈ دی ہے, اور ان کا پیغام ہے, We support the idea of countering sexual harassment, and we hope that Fauzia's work and her future endeavors will be fruitful and become an inspiration to others to join and fight for the cause. ایلس اور بشرا مل کے یہ کتاب وصول کریں گی ان تمام خواتین کی جانب سے جنہوں نے ہائیسٹ بڈ لگائی. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو بھجوائی جائے گی ان تمام خواتین کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا محترم آئی رحمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Distinguished ladies and gentlemen, in Pakistan society, and I think in many other societies also, it takes a lot of courage, lots of courage for a woman to come and say, I have been wronged. Because in our tradition, the tradition is that when a woman is molested or harassed, she won't even tell her mother. She won't tell her parents. She won't confide into his friends. And even if a case is taken up, every attempt will be made to conceal her identity. But Fauzia not only fought this case for more than 2 years, fought it here in Islamabad, fought it in New York before the panel, and won. And it seemed at every stage till the final point that they were losing. Because so many obstacles were created in their way, and it was virtually taking the United Nations frontally. So this book is in fact a combination of several books. It reads like a fascinating account of a case. It reads like a detective story of how they gathered evidence, how they produced documents which were hard to come by. It's also a romantic story in it. And I think that is also essential, because everybody who fights such a case needs comfort and solace, and Fauzia found it. Fauzia found it from her mother, from her brother, from her colleagues. And I think now this is not an account of only 11 women. This has become the voice of all the Pakistani women who have suffered this kind of treatment. The victory of these 11 women in this case is also the victory of all Pakistani women. Important thing also is, as I said to a friend Rafiq Jafar Saab, it is a textbook for all those who want to be firm in their views, who want to be firm in their rights, and who have the courage to change the world. This will tell everybody who wants to do anything in this world as to how to proceed, how to methodically go ahead, and how to carry the fight to the bitter end. So I thank Fauzia for all this. Thank you very much. رحمان صاحب بہت بہت شکریہ. اور اب وقت ہے ان قوانین کے پاس ہونے اور آشا کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کا, اور میں گزارش کروں گا میوزک کے لیے کہ وہ آئیں.